رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر و عالم کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن صادق عابدی اور میرے مہمان مولانا فدا حسین بخاری آپ کو ناظرین و سامعین کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ 8واں پروگرام ہے اس سلسلے کا۔ تو ذوالفقار ٹی وی کا جو ڈاکٹر اور عالم کے سلسلے میں ہم لوگ ذوالفقار ٹی وی کا رمضان ٹرانسمیشن کا اسپیشل پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم اس حساب سے کہ اس میں اگر آپ کو طبی مسائل ہوں یا کوئی شرعی مسائل ہوں رمضان کی مناسبت سے، یا رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ کو خاص طور پہ شرعی مسائل کے معاملے میں کوئی چیز پتہ کرنی ہے تو مولانا فدا حسین بخاری صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رمضان کریم کے مختلف احکامات، روزوں کے احکامات، ان کی فضیلتیں، اس پہ چلتے رہے ہیں۔ مولانا صاحب اپنی گفتگو سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم لائیو کال بھی لیتے ہیں، تو اس میں واٹس اپ کال کا نمبر نیچے موجود ہے 00447438378187، اور جو اگر کال کرنا چاہیں یا اپنے میسج ویڈیو یا آڈیو ریکارڈڈ بھیجنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو جیسے جیسے پروگرام میں ٹائم ملے گا ہم آپ کے کالز بھی لیتے رہیں گے، اور اگر کوئی سوالات ہیں اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ جواب دیں۔ تو قبلہ ماشاءاللہ آج 8واں ہے اور آپ ایسے ہی فریش لگ رہے ہیں جیسے ابھی پہلا بھی روزہ نہیں شروع ہوا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور استطاعت دے۔ اچھا، یہ آپ چل رہے تھے، سلسلہ چل رہا تھا رمضان کے احکامات کے سلسلے میں، تو آپ اسی پہ کنٹینیو کیجئے، پھر انشاءاللہ پھر ہم سوال جیسے آئیں گے تو پوچھتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبته ایہا الناس ان انفسکم مرہونۃ بأعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم واعلموا ان اللہ اقسم بعزته ان لا يعذب بالمصلين اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمین۔ عزیزان اکرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ایہا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے جو نفس ہیں وہ تمہارے اعمال کے گروی ہیں، تو پس ان کو چھڑاؤ، اپنے نفوس کو چھڑاؤ۔ کس سے؟ کس طرح؟ باستغفارکم، اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے ان کو چھڑواؤ۔ وظہورکم ثقیلۃ، اور تمہاری کمریں جو ہیں وہ گناہوں کے بوجھ سے وہ بہت سنگین ہو چکی ہیں۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، اور ان اپنی پشتوں سے اپنے گناہوں کو، بوجھ کو اتارنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرو۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، اور قیامت کے دن جب سب لوگ اس کے سامنے جمع ہوں گے تو ان کو آتش جہنم کا وہ ڈراوا نہیں دے گا۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں جو ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لمبے لمبے سجدے کی بات کی گئی ہے، اور ائمہ طہار جو ہیں ان کے متعلق جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد طولانی سجدے کرتے تھے۔ تو یہ لمبا سجدہ کرنا جو ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، یا سجدہ شکر کر رہے ہیں تو 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ، یا عفون للہ عفون للہ، اور اسی طرح لمبے سجدے کرنا جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کرتے ہیں، اور ائمہ کی یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اپنی نمازوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور سجود جو ہیں وہ لمبے کرنے چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے، اور فدیہ کیا ہے اس کے بارے میں کہ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے بدل یا عوض۔ تو یہ کس کا بدل یا عوض ہے؟ یعنی روزہ نہ رکھنے کا بدل یا عوض ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ فدیہ کون دیتا ہے؟ ضعیف یعنی بوڑھا مرد یا خاتون، زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا افراد، حاملہ خاتون، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے ماہ رمضان تلک طول پکڑ گئی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ ماہ رمضان کا ہر دن کا فدیہ دیں۔ تو وہ خواتین و حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا یہ ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ تو فدیہ جو ہے اس کے متعلق ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 750 گرام جو ہے وہ خوراک ہے، اور یو کے میں رہنے والے جو ہیں تقریباً 2 پاؤنڈ کے حساب سے پورے مہینے کا اگر دینا چاہیں تو وہ 60 پاؤنڈ جو ہے فدیہ بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہ حاملہ خاتون جو ہیں کہ جن کا ڈلیوری وضع حمل کا وقت قریب ہے، اور روزہ رکھنا خود ان کے اپنے لیے یا ان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں۔ بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی ادا کریں۔ اسی طرح بچے کو جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، جن کا دودھ کم ہو، نہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی خاتون اویلیبل ہو، نہ ہی ڈبے کا دودھ بچے کے لیے مناسب ہو، تو ان کا روزہ رکھنا خود اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے اگر نقصان دہ ہو تو روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دیں گے۔ بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا ادا کریں گے۔ اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ صرف نمازیں جو ہیں وہ ایسی خواتین جو یعنی حائضہ ہوتی ہیں، مینسزن کو آتے ہیں، تو ان کے لیے نماز معاف ہے، لیکن روزہ جو ہے نا وہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ صرف روزہ رکھنا ان دنوں میں جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ بیمار، وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی، ان پر قضا واجب نہیں ہے، یہ بس ہر روزے کے بدلے میں فدیہ جو ہے وہ دیں گے۔ اگر کسی اور وجہ سے، مثلا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور سارا سال سفر میں ہی رہا یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، تو اس پر قضا ہی واجب ہے، اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔
ہاں جی، تو اسی طرح اگر عذر بدل جائے، مثلا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی اور اس کی جگہ سفر نے لے لی، یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، اس صورت میں بھی قضا ہی واجب رہے گی، فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اچھا، فدیہ جو ہے، جی ایک سوال آیا تھا اسی مناسبت سے، آپ نے جب کر رہے تھے تو ایک بہن نے ٹیکسٹ کیا تھا کل میرے پاس کہ آپ سے پوچھیے گا کہ ایک ان پیریڈز اگر روزہ رکھا صبح فجر کے وقت انہوں نے، اور پھر دوپہر کے بعد ان کو پیریڈ کسی وقت سٹارٹ ہو گیا، تو ان جی کا کیا اب روزہ ان کو کنٹینیو رکھنا ہے، یا روزہ ختم ہو گیا جیسی ناپاکی ہوئی اور ان کو اس کی جگہ فدیہ خالی دینا ہے، یا قضا بھی کرنی ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ جی، ایسا ہے کہ جو ہی وہ منسے شروع ہو گئے تو ان کا روزہ نہیں رہا، اب وہ روزہ نہیں ہے، وہ کھول لیں گے، ٹھیک ہے، کھا پی سکتے، تو بعد میں اس روزے کی قضا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہتر، اور یہ ٹھیک ہے، فدیہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ یعنی آپ کے پچھلے ماہ رمضان کے مثلا 2020 ماہ رمضان کے آپ پر روزے تھے، اور آپ کو 2021 کے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو یہ روزے رکھنے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں رکھے، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو ان روزے کا جرمانے کے ساتھ فدیہ بھی پڑ جائے گا، اس وقت ہے۔ لیکن اگر آپ نے روزے رکھ لیے ہیں اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تو فدیہ نہیں ہوتا۔ بہتر، اچھا، تو فدیہ جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا، اگر رقم دینی ہے تو انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لے لیں، یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سے لے لیے اس نے پیسے، بعد میں باہر جا کے اس نے اپنا کپڑے سلوا لیے، سوٹ سلوا لیے، نہیں، یہ چونکہ قرآن مجید میں تعامن آیا ہے، تعامن یعنی مسکین کو طعام دینا ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یا تو کھانا خوراک خرید کے دیں، یا جس کو دے رہے ہیں اس کو کہیں بھائی اس سے آپ نے آٹا چاول ہی مثلا یا مکئی یا جو کھانا کھایا جاتا ہے وہی لینا ہے۔ اچھا، اچھا، لیکن ایک تلقین آپ نے کر دی، آپ نے تلقین، تلقین آپ نے کر دی کہ میں نے ایک فقیر کو یا کسی کو دیا کہ بھئی آپ نے اس کی فدیہ دے رہا ہوں، جس کے نتیجے میں آپ نے اس کا راشن ہی لینا ہے، اس نے ہاں کر دی، اب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس کا جا کے کپڑے بنوا لیے، تو اس پہ کیا پھر جس نے فدیہ دیا ہے اس کو بھی کچھ اس جرمانہ پڑے گا، یا صرف جس نے زبان دے کے پھر کچھ اور کیا؟ تو یہ اس کی بھی وضاحت کر اس دیجئے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ چونکہ ہم نے تو اس کو دے دیا، اس پر اعتماد کیا، اس نے کہا بھی جی میں اس سے خوراک ہی لوں گا، لیکن بعد میں اس نے کسی اور مطلب میں لے آیا، تو بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں لیکن اگر اس نے آ کے بتا دیا، یہ پتہ چل گیا، اس صورت کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ بھی کیا دوبارہ، چونکہ وہ تو فطرانے کے لیے تو کہا گیا ہے، اگر آپ نے کسی غیر مستحق کو فطرانے دے دیے اور آپ کو پتہ چل گیا یہ فقیر نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو آپ نے چونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے مستحق تک پہنچانے، آپ نے ایسے کو دے دیے تو وہ دوبارہ دیں، فطرانے میں تو یہ کہا گیا ہے۔ بہتر، ہاں، لیکن فدیے کے بارے میں کوئی ابھی ہمارے نظر سے کوئی ایسا مسئلہ بھی گزرا نہیں ہے، لیکن کہا ٹھیک گیا ہے، ہے کہ اور کہ اس بھئی میں وہ سید اور غیر سید کی تو شرط نہیں ہے کوئی کہ کس سید کو دیں یا غیر سید کو دیں، یا اس میں کوئی شرائط تو نہیں آتی ہیں فدیہ دینے میں؟ جی فدیہ جو ہے نا، اس میں یہ کہا گیا کہ فدیہ جو ہے وہ غیر سید کا فدیہ سید لے سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، فطرانہ جو ہے غیر سید کا سید نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، فدیہ بس ایک بار لگتا ہے، اس کے بعد اگر مزید 1 سال کی تاخیر کر دی جائے تو فدیے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے 10 سال کے روزے قضا ہیں تو کہیں جی حساب کریں جی 10 سال کے فدیے بھی ساتھ جمع ہو گئے، نہیں، بس ایک ہی فدیہ ہوتا ہے۔ مومن فقیر کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے وضاحت کی ہے کہ مومن ہونا چاہیے، اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والا ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ نمازی ہو،
اور وہ فدیہ لے کر جو ہے نا کسی جوئے میں نہ جا کے ہار دے، مطلب ہے حرام کاموں میں وہ صرف نہ کرے۔ اچھا، قضا جی روزے کے متعلق کچھ اور باتیں بتاتے ہیں۔ اگر ایک شخص دیوانہ ہے اور ظاہر دیوانے پر روزے نہیں ہیں، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا، اس پر قضا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کافر مسلمان ہو گیا تو کفر کے دوران بھی جو نماز روزہ اس پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے اور وہ جیسے ہوتے بعض لوگ روشن فکر ہو جاتے ہیں، جی ایسے یہ نماز روزہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ مرتد ذہنی طور پر مرتد ہو جاتے ہیں، جی اور چند سال نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، پھر وہ 5-7 سال بعد ہوش آئی تو دوبارہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جتنی دیر تک اس نے جن سالوں کے روزے نہیں رکھے یا نمازیں نہیں پڑھی، اس کو قضا کرنی ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مسلمان تھا، بعد میں یہ مرتد ہوا تھا، تو اب دوبارہ یہ اس نے توبہ کر لی ہے، تو لہٰذا یہ روزے وغیرہ جو ہے یہ رکھے گا۔ اگر انسان مست یا مدہوش ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو ان کی قضا واجب ہوگی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مدہوشی شراب کی پینے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا دوائی کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، یا علاج کی غرض سے کیا ہے، یا کسی اور وجہ سے، تو بہرحال وہ جو مدہوش ہو گیا ہے تو اس کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ اچھا، اگر شک رہتا ہے کتنے روزے پچھلے سال کے رہ گئے تھے، 8 رہ گئے تھے، 10 تھے، 12 تھے، تو جس پر آپ کو زیادہ اطمینان ہو رہا ہے اتنے رکھ لیں۔ مثلا اگر سمجھیں 7 پر زیادہ اطمینان، بس 7 روزے رکھ لیں، اگر 12 بھی کہہ رہے ہیں تو زیادہ 7 پر ہے تو 7 روزے رکھ لیں، کافی ہے۔ اب قضا روزوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور جو کافی سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک تھا شخص جس نے نمازیں روزے جو بیچ میں جیسے آپ نے کہا مرتد نہ بھی ہوا تھا، لیکن کافی کامن ہوتا ہے کہ جوانی میں لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، بعد میں اس نے عمر میں اپنا پورا کیا، لیکن اس نے اپنی قضائیں نہیں، قضا روزے یا نماز نہیں پڑھ سکا، وہ مر گیا۔ جیسے نمازوں کا تو ہے کہ بھئی اس کا جو کسی سے پیسے دے کے یا جو بھی کر کے آپ اس کی نمازیں ادا کروا سکتے ہیں، تو کیا روزوں کے سلسلے میں بھی کوئی ایسے احکامات ہیں؟ جی، روزے بھی رکھوانے پڑتے ہیں، جیسے جی نمازیں پڑھانی پڑتی ہیں ایسے روزے بھی رکھوانے پڑتے ہیں۔ بہتر۔ تو لہٰذا ظاہر ہے اگر وہ بیمار تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس پر روزے واجب نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر تو بیماری کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو اگلے رمضان سے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو روزے رکھنے تھے، اس نے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، تو روزے نہیں جی رکھے اور اگلے رمضان سے کچھ دن پہلے فوت ہو گیا، ٹھیک، تو چونکہ اتنا وقت تھا اس کے پاس روزے رکھنے چاہیے تھے، اس کو نہیں رکھے نا، تو لہٰذا وہ روزے جو رکھ سکتا تھا، بیمار بھی نہیں تھا، تو وہ روزے بھی رکھوانے ہوتے ہیں، جہاں نمازیں پڑھانی ہوتی بہتر ہیں وہ روزے بھی جا۔ اور بہتر اگر وہ یہ کہ بیمار تھا اتنا اور وہ اگلا رمضان بھی آ گیا، مطلب اس میں فوت ہو گیا وہ، تو چونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملا تو اس لیے پھر اس کا صرف فدیہ دینا ہوتا ہے، پھر صرف اس کا فدیہ اس کی جائیداد سے یا پراپرٹی چھوڑ گیا اس سے فدیہ دے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ بڑے بچے پر جو بڑا بیٹا ہے اس پر نمازیں روزے اس پر فرض ہوتے ہیں باپ کے، تو نمازیں تو مثلا وہ پڑھے گا، اور روزے اگر وہ اس کے باقی جو بہن بھائی ہیں وہ راضی ہو جائیں تو جو باپ کی جو رقم یا ملکیت پراپرٹی چھوڑ گیا ہے اس میں سے وہ فدیے کی رقم لے کے اس کو فدیہ دیا جا سکتا بہتر بہت ہے۔ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ماں باپ کے قضا روزے رکھے، البتہ باپ کی بات ہوتی ہے کہ ماں کیا تو مستحبی ہے، تو یا تو خود رکھے یا جو ہے پیسے دے کے کسی سے پڑھوائے، جس کو کہتے ہیں یعنی اجرت پہ کسی کو پڑھواتے ہیں لوگ مدرسوں میں، بعض مولانا طالب علم، بعض کو بندہ مومن پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم 1 سال کی
نمازیں پڑھیں گے تو مثلا ہم جو ہے وہ 50,000 لیں گے یا 1,00,000 لیں گے، مثلا کرتے ہیں لوگ، تو کسی کی 2 سال کی نماز قضا، کسی کی 3 کی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان مرے تو وصیت کر کے جائے کہ میرے پر اتنی نمازیں ہیں، 5 سال کی قضا ہیں یا 10 سال کی قضا ہیں، اتنے میرے روزے قضا ہیں اور میں نہیں رکھ سکا تو لہٰذا میرے روزے رکھوائے جائیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ میت مرنے والا جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں تو چاہے پوری کی پوری پراپرٹی کسی کو دے سکتا ہے، کسی کے نام لگا سکتا ہے، کسی کار خیر میں دے سکتا ہے. تو اس وقت جب وصیت کرے گا تو وہ اپنے وصیت میں کسی کو اسی وقت بھی دے جا، یعنی اگر اس کی 10 سال کی فرض کرو نمازیں قضا ہیں تو 10 سال کی نمازوں کا مثلا 5 لاکھ بنتا ہے یا 4 لاکھ بنتا ہے، تو وہ مثلا کسی مدرسے کسی کو دے جائے، کیونکہ اس کی زندگی میں نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے اسی وقت جب وہ مرے گا، تو لہٰذا وہ پیسے پہلے ہی دے جاتا ہے، وصیت کر جاتا ہے کہ جو ہی میری موت ہو جائے تو آپ میری نمازیں پڑھیں. خود اپنی زندگی میں خود بھی کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس وقت اپنی جو پراپرٹی ہے اس کی صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، پوری کی نہیں کر سکتا. مثلا 1,00,000 کی پراپرٹی ہے مثلا اس کی، تو 33,000 کی وہ وصیت کر سکتا ہے. تو اس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میری اتنی نمازیں اتنی ہیں، پڑھوا دیں. اگر وصیت کر کے نہیں گیا تو پھر ظاہر ہے کہ بڑے بیٹے پر وہ واجب ہے، تو بڑا بیٹا جو ہے نا وہ رکھے. البتہ یہ اتنی نمازیں مطلب جو ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال بیماری رہی ہے، اگر ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، 50 سال کی نمازیں ہیں، وہ تو بچہ بھی نہیں پڑھ سکتا. تو لہٰذا وہ جو ہے نا وہ بابا جی سے کہیں کہ بابا جی اپنی نمازیں پڑھو. تو اگر وہ پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے، جو 50 سال نمازیں ہی نہیں پڑھتا اور تو اس کی کیا قضا کرنی ہے بچے نے. تو یہ چند سال کی بات ہے اگر وہ بیمار وغیرہ ہو. اچھا، ماں باپ کے انتقال کے موقع پر زندہ بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ مراد ہے. ویسے تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ مراد ہے، لیکن بڑا بیٹا جو ہے ماں باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا ہے. تو اب جو ماں باپ کی زندگی میں بڑا بیٹا ہے اس نے پڑھنی ہے. اب جب باپ فوت ہو گیا تو اب جو بڑا بیٹا تھا اس، لیکن بڑا بیٹا جو ہے ابھی باپ دنیا سے گیا تو بڑا بیٹا بھی 6 مہینے بعد دنیا سے وہ بھی چلا گیا، تو ظاہر اس کو موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کی نمازیں. باپ کی 5 سال کی نمازیں قضا تھیں اور پیسے بھی اتنے چھوڑ کے نہیں گیا کہ کسی اور سے پڑھا لے، تو لہٰذا بچہ بڑا بھی 6 مہینے بعد لگا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ باقی جو پچھلے رہ گئے ہیں ان پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ کی وہ بچانا چاہتے ہیں عذاب سے تو باقی بیٹوں کو اس میں شیئر کرنا چاہیے. باقی اولاد کو بھی ماں باپ کو جلد از جلد اس عذاب سے نجات دلائیں. تو مستحب ہے کہ باقی بیٹے بیٹیاں وہ شیئر کر لیں. اگر 5 سال کی قضا ہیں تو سارے سال کی لے لیں. وہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو کیا ان کے لیے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، اگر اولاد نرینہ کسی کی نہ ہوا تو پھر بیٹی پہ بھی واجب ہے یا بیٹی پہ نہیں واجب ہے یہ؟ بیٹیوں پر واجب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیٹیوں پر. یہ صلہ رحمی ہے، اگر وہ کرنا چاہیں اپنے والدین کے لیے، پڑھنا چاہیں پڑھانا چاہیں تو پڑھا دیں، تو بیٹیوں پر ذمہ داری نہیں ہے. بہتر. ماں باپ جن کے قضا روزوں کا یقین ہے بس وہی بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے، جن کے بارے میں شک ہے وہ واجب نہیں ہے. اگر بڑا بیٹا ان قضا روزوں کو نہ رکھے یا رکھنے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو دوسرے بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سوال ہے کہ میں بڑا بیٹا ہوں، مجھ پر اپنے بھی قضا روزے ہیں اور مرحوم والد صاحب کے بھی ہیں، تو کون سے روزے پہلے رکھوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کسی کو بھی پہلے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے قضا روزے پچھلے سال کے ہی روزے تھے اور آئندہ ماہ رمضان سر پہ آنے والا ہے اور اتنے ہی دن بچے ہیں کہ آپ اپنے روزے کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ اپنے روزے جو ہیں ان کی قضا کریں. ہاں جی. تو مسافروں کے روزے کے متعلق یہ ہے کہ 4 رکعتی نمازیں ظہر عصر عشاء جو ہے جہاں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، بعد میں قضا روزوں کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا، یہ فرق ہے ہمارے اور اہل سنت کے درمیان.
وہ کہتے ہیں جی مطلب نہ رکھیں، لیکن اگر رکھ لیں تو خیر ہے. یا مثلا سفر ایسا ہے کہ سہولتیں ہیں اس میں، جیسے کہتے ہیں ہوائی جہاز پہ گئے یا دوسرا بڑی آرام دہ سفر ہے، تو لیکن مکتب جعفری میں یعنی سفر آپ کر رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے آپ کے لیے. اسی لیے جو مریض جس کی بہت زیادہ مریض ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، نہیں، روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. بہتر، کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. بالکل. ہاں جی. اچھا، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے، مریض ہے یا اور بھی سفر میں بھی ہے مثلا، روزہ نہیں رکھا، تو بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا اور جماع کرنا مکروہ ہے. مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو اپنی حالت بنائے نا روزے داروں کے لیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کرنا ہے، صحیح تمہیں. تو مطلب روزہ رکھ سکتے تو کم از کم ہے اتنا زیادہ نہ کھائیں ہیں، پر تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھائیں، تھوڑا کم کھائیں، تاکہ کچھ آپ کو یہ بھی احساس رہے بہرحال ماہ رمضان چل رہا ہے. اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا واجب ہے. اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ارادہ رات سے تھا یا نہیں. اس صورت میں کھانا پینا وغیرہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے. یہ چونکہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بتاتے ہیں. حد ترخص اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ سفر کی وجہ سے قصر ہو جائے گی، روزہ آپ کھول سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ باؤنڈری لائن، وہ جہاں پر آپ کو اجازت ہے. یہ ہوتی ہے شہر سے باہر آپ جائیں تو شہر کے آخری گھروں میں وہاں سے اگر اذان ہو رہی ہو تو جتنی دور تک وہ اذان سنی جا سکتی ہے تو اس کے بعد حد ترخص ہے. یا اتنی دور چلے جائیں کہ آپ کو شہر کی آخری دیواریں یا گھر جو ہیں وہ دکھائی نہ دیں، وہ 1.5 کلومیٹر اگر چلے جائیں آگے تو وہاں سے حد ترخص شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل میں سفر کروں گا تو میں صبح کہوں بیگم کو کہ جی آپ ناشتہ بنائیں، بہترین ناشتہ کر کے گھر سے چلیں. نہیں، جب تک آپ گھر میں، چونکہ کہا ہے جب آپ اپنے وطن میں ہیں اللہ آپ کو روزے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ مجھے گھنٹے بعد نکلنا ہے سفر کے لیے تو ناشتے واشتے گھر سے ہی کر کے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ لے لیں سامان ساتھ، اور حد ترخص جب شہر سے باہر نکلیں گے 1.5-2 میل دور جائیں گے شہر سے باہر، سفر آپ کا شروع ہو گیا، تو چونکہ آپ کا سفر شروع ہو گیا، آپ کا دورانیہ مسافرت ہے، تو اس وقت آپ روزہ کھول سکیں. لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں گھر سے ہی کھول لے گا تو اس کو روزہ بھی پڑے گا، کفارہ بھی پڑے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لہٰذا حد ترخص وہاں پر جا کے کھانا شروع کریں، نہ کہ گھر سے ہی. اچھا، اگر کوئی شہر کی بالکل حدود پہ رہتا ہو کہ یعنی آج یہاں تو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ تقریباً سمجھی کے شہر کے ایج پہ رہتے ہیں، تو ان پہ بھی شرط وہی ہے کہ شہر ختم ہونے کی، یا ان کو اس حساب سے 14 کلومیٹر کا وہاں سے کاؤنٹ ہوگا؟ ظاہر ہے بالکل شہر کے اینڈ پہ رہتا ہے، ظاہر جہاں اینڈ پہ رہتا ہے تو وہاں سے 1.5-2 میل لگا لے، وہاں سے نکل کے. جی بات تو یہی کہنا ہے کہ اس کے گھر سے یہ اینڈ پہ بالکل رہتا ہے، وہاں اگر اذان دی جائے تو جتنی دور تک اذان، یہ سپیکر والی نہیں، ویسے بندہ اذان دے. تو بلند یا آواز یہ ہے میں. کہ جہاں اس کے گھر کی دیواریں دیکھنا بند ہو جائیں، وہاں اس مقام کو کہتے ہیں حد ترخص. تو یہ تو بہتر. ویسے ہی کنارے رہتا ہے. اچھا، جو بڑے شہر ہیں، البتہ امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے نیو یارک ہے، شنگھائی، یہ بڑے بڑے شہر جو ہے 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کے شہر ہیں، اور وہ شہری جی جو ہوتا ہے وہ 50 میل 100 میل میں شہر ہی پھیلا ہوتا ہے. تو جو بندہ جی سینٹر میں رہتا ہے مثلاً، اس نے دائیں طرف بائیں طرف جدھر بھی جانا ہے تو اس کا مطلب وہ 50 میل شہر سے نکلتے نکلتے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو. تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑے شہر ہیں، شہر بزرگ ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ اپنے محلے سے ہی نکلے گا تو حد ترخص شروع ہو جائے گی. یعنی وہ ان کا محلہ ہی جو ہے 5 میل میں 4 میل میں 3 میل میں تو محلہ ہی پھیلا ہوا ہے.
تو وہ اپنے محلے سے جب دوسرے محلے میں آئے گا تو اس کی عدت رفع شروع ہو جائے گی۔ البتہ یہ امام خمینی کے نزدیک ہے، باقی مراجع جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے، یعنی ان کے لیے جو ہے نا وہ شہر جو ہے یعنی وہ آخری حد پر ہی جانا ہوتا ہے۔ بہتر۔ اور آپ یہ یہ بھی مسئلہ پروگرام تھا جی سوری جی کہ جب تک انسان کے اوپر واجب روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے فتویٰ حضرت امام خمینی کا اور آیت اللہ خامنائی کا کہ جب تک آپ کی گردن پر روزے واجب ہیں، چاہے آپ کے روزے ماہ رمضان کے ہوں یا کفارے کے ہوں، تو آپ دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جب بھی آپ روزہ رکھیں گے واجب ہی رکھیں گے۔ لیکن آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کفارے کے یا نظر کا کوئی روزہ ہے تو مستحب روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے مجتہدوں دونوں کے فتاوی میں۔ اچھا، مستحب روزہ اگر کسی نے رکھا ہے، جی مستحب روزہ رکھا ہے اور اس کی پھر بیچ میں استطاعت ختم ہونی شروع ہو گئی، تو کیا وہ کھول سکتا ہے یا اس پہ کفارہ آئے گا پھر، حالانکہ اس کی نیت مستحب روزے کی تھی؟ ظاہر ہے مستحب روزہ وہ تو جب چاہیں کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب مستحب بہتر، روزہ رکھا ہے تو چاہے وہ زہر سے جی پہلے کھول لے چاہے زہر کے بعد کھول لے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ کہ اگر اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی شوال میں، ذیقعد میں، کسی اور مہینے میں ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا ہوا ہے، تو تو واجب قضا روزہ روزہ ہو رکھا گیا۔ ہے تو پہلے طبیعت خراب ہوئی زہر سے پہلے کھول سکتا ہے، لیکن زہر کے بعد نہیں کھول سکتا۔ اچھا، بہتر، اگر زہر کے بعد اس کو کھولنا پڑ جائے کیا کرے پھر؟ اگر زہر کے بعد کھولے گا تو پھر جو ہے نا اس کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بہتر، ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ 60 روزے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن جو ماہ رمضان کا آپ نے قضا روزہ رکھا ہوا تھا وہ ظہر کے بعد کھول لیا تو اس کے لیے 3 روزے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن آپ نے مستحب روزہ رکھا ہے، مستحب روزہ رکھا ہے تو وہ کسی نے آپ کو دعوت کر دی کہ جی آئے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں بڑا اچھا، ٹھیک ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ دعوت قبول بھی کرے بلکہ اس روزے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو کسی مومن بھائی کی دعوت قبول کرتا ہے۔ تو مستحب روزے میں اگر وہ کہتا ہے آ جائیں آپ کو کھانا کھلاتے ہیں تو دعوت قبول بھی کرے، روزے سے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے دعوت قبول کی ہے اپنے بھائی مومن کی۔ اچھا، جو بیوی ہے وہ اگر مستحب روزہ رکھنا چاہے تو اس کو شوہر کی اجازت لینا پڑے گی، یعنی شوہر کی اجازت سے اس کو روزہ مستحب رکھنا چاہیے تاکہ شوہر کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ لیکن اگر واجب روزہ ہے تو ظاہر ہے کہ واجب تو اس پر ہے، وہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت اس پر نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ابھی دوبارہ سے آپ تشریح کر دیجئے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ مستحب روزے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک تو اگر آپ کے واجب قضا ہیں تو وہ مستحب وہ واجب ہی کاؤنٹ ہوں گے، لیکن آیت اللہ سیستانی کا آپ نے کہا کہ مستحب آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا قضا بھی ہے۔ اس کی ذرا وضاحت دوبارہ کر دیجئے گا۔ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی گردن پر ماہ رمضان کے روزے آپ پر ہیں قضا، تو جی جب تک وہ قضا روزے ہیں تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کے نزدیک ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ماہ رمضان کے قضا ہیں آپ پر تو آپ واجب روزہ ہی رکھیں گے، مستحب نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ماہ رمضان کے قضا روزے مجھ پر نہیں ہیں، مثلا کہ میں نے 3 روزے فرض کرو اگر جان بوجھ کے کسی نے چھوڑے تھے تو اس کا مطلب ہے اس کو 3 روزے بھی رکھنے ہیں تو 60 روزے جرمانہ بھی رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پر 180 روزے تو کفارے کے ہیں اور 3 روزے اس پر ہیں وہ قضا، تو 3 روزے تو اس نے رکھ لیے لیکن 180 روزے کفارے کے اس کے ذمے۔ تو آیت اللہ خامنائی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بندہ 180 روزے پہلے رکھے، وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کفارے کے روزے ہیں، اصل روزے نہیں ہیں، جرمانے کے روزے ہیں،
تو لہٰذا مستحب روزہ رکھ سکتا ہے. یہ ہے فرق. اچھا ایک اور وضاحت کیجیے گا، آپ نے کہا کہ روزہ اور اس یا مسکین کو کھانا، تو مسکین کے کھانا کھلانے میں اس میں کوئی جس طرح آپ نے فدیے کی رقم بتائی کہ اتنے پاؤنڈ بنتے ہیں کہ ایکولنٹ 2 پاؤنڈ تقریباً بنتا ہے فدیہ دینے کے لیے، تو کیا مسکین کے کھانا کھلانے کی بھی کوئی حد مقرر کی گئی ہے، یا اس میں کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن بھیجنا چاہ رہا ہو کہ جی پاکستان میں، ہندوستان میں یا عراق میں، ایران میں، کہ کہے کہ بھئی میری طرف سے آپ افطاری کروا دیے اتنے مسکینوں کی، تو اس کی کچھ شرائط ہیں یا کوئی رقم کا وہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ جو فدیہ جو ہے قرآن مجید نے کہا ہے طعام مسکین کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے. اب اہل سنت کے یہاں ہے کہ وہ دو وقت کا کھانا کھلائیں. ہمارے یہاں ہے کہ 2 وقت کا نہیں، 1 وقت کا ہے. اور پھر یہ اس کو اگر حساب کیا جائے وہ 750 گرام وہ گندم آٹا یا چاول یا کھجور جو آپ کھاتے ہیں تو وہ اتنی ٹھیک ہے. مقدار میں ہونا چاہیے. لیکن اگر پکا کے آپ کھلانا چاہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ کے کھائے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے، تو یہ کافی ہے. اچھا یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو یہ خوراک خرید کے دے دیں، گندم آٹا کی بوری دے دیں مثلا 1 پورے مہینے کی، اور اس میں یہ بھی کہا ہے جو اس سے زیادہ بھی دینا چاہے گا یہ اسی کے لیے ہے، اس کا فائدہ کار خیر جو کرے گا، قرآن مجید میں یہ کہا گیا. تو لہٰذا 60 مسکین ڈھونڈنا بھی یہ کام ہی ہے. تو جی اس لیے وہ ہے کہ وہ دے دیا جاتا ہے مدرسوں میں یا ادھر. تو چونکہ اکثر وہاں پر جو مسکین کا مطلب کیا ہے، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پورے سال کا خرچہ موجود نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، پاکستان کے حالات سے مطابق دیکھیں تو اگر مثلا ایک میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں مثلا، تو ان کے پاس کم از کم جو ہے آج کے زمانے میں کوئی 40,000 روپیہ تقریباً ہو تو مہینہ کچھ تھوڑا متوسط زندگی گزر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو ابھی اسی سال سے پورے سال کو ذرا ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 4,80,000 مثلا. تو اس کا مطلب ہے اگر ان کی آمدنی سال کی 4,80,000 نہیں ہے مثلا، تو بڑی مشکل 2 لاکھ بنتی ہے. کبھی وہ قرضہ لیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ادھر سے لیا، کبھی ادھر سے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تو وہ فقیر ہیں. تو وہ جو فقیر ہیں وہ فطرانے لے سکتے ہیں، وہ اور مالیات لے سکتے ہیں. اچھا مسکین بیچارہ جو ہوتا ہے وہ ان سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے، رات کا کھانا ہے تو دن کا نہیں ہے، دن کے ہے تو رات کا پتہ نہیں ہے. تو مسکین جو ہے وہ فقیر سے زیادہ اس کی حالت خراب ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ جو فدیہ ہے یہ جو ہوتا ہے یہ کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے. وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھانا وہ کفارہ ہے. یہ فدیہ جو ہے اس میں شرط نہیں ہے. فدیہ یہ ہے کہ آپ کا میں اگر فرض کرو گھر میں دو آدمی روزہ نہیں رکھ رہے، ایک بیمار ہے یا مسئلہ ہے اس کو، تو فرض کرو 120 پاؤنڈ بنتے ہیں تو پاکستان جی کے حساب سے تو 30,000 دے گا مثلا. تو وہ آپ چاہیں جی تو کسی ایک فیملی کو آپ جو ہیں وہ چاولوں کی بوری یا آٹے کی بوری لے کر دے سکتے ہیں. تو لہٰذا دیے جا کفارے سکتے ہیں میں کسی ایک. وضاحت زیادہ کفارے کی کیجیے، کیونکہ زیادہ تر جو مومنین کو مسئلہ آپ ہوتا ہے وہ کفارے کی کفارے ہے کا ہوتا ہے. 60 روزے رکھے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا. ویسے تو 3 چیزیں تھیں، ایک غلام کو آزاد کرائے، یا 60 روزے جی رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ فی روزہ تو بنے گا نا، ایک روزہ چھوڑنے پہ. یہ کسی کے پاس ہے ہی 30 مسکین ہی ہے تو وہ پھر 30 جی مسکینوں کو 2 دفعہ کھانا کھلا دے. بہتر. جی. تو اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں. اعتکاف بھی اس مہینے میں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کریں. جی بالکل، بسم اللہ کیجیے، اس کے بارے میں بالکل بتائیے. اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں تھوڑا سا اعلان ناظرین کر کے دیں لیے کہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عالم ذوالفقار ٹی وی پہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں. اس میں ہمارے مہمان علامہ سید فضا حسین بخاری صاحب جو ہیں وہ
माशाल्लाह अहकाम रमज़ान, मुख्तलिफ मसाइल उस पर बड़ी तफसील से रोशनी डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल है इस सिलसिले में तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या वीडियो मैसेज कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको कोई भी शरई मसाइल हो या तबी मसाइल हो तो हम उस पर आपकी कोशिश करेंगे आपके सवालात के जवाब दे दिए जाएँ। जी क़िबला, तो आप इतिकाफ़ के सिलसिले में बता रहे थे अहकामात। मेरा ख्याल एतकाफ़ के बाद में बताते हैं, ये भी मसला अहम है और मुब्तला बे भी होता है कि अजान सुबह तक जनाबत, हैज़ और नफास की हालत में रहना। अगरचे हो सकता है जी जुमाली जी तौर पर पहले बताया हो, अगर जुनूब शख्स रमज़ान में जानबूझकर अजान सुबह तक गुस्ल न करे या जिस शख्स का फरीज़ा तयम्मुम हो और वो जानबूझकर तयम्मुम न करे तो ज़रूरी है कि उस दिन का रोज़ा पूरा करे और फिर एक दिन और रोज़ा रखे। और चूंकि ये तय नहीं है कि ये दूसरा रोज़ा कज़ा है या सज़ा, लिहाजा रमज़ान का इस दिन का रोज़ा भी माफ़ी ज़िम्मा की नीयत से रखे और रमज़ान के बाद भी जिस दिन रोज़ा रखे उसकी कज़ा की नीयत करे। यानी जब उसका वजीफ़ा ये था, रात को जुनूब हो गया, उसका वजीफ़ा ये था अजान सुबह से पहले उसने गुस्ल करना था, वो गुस्ल नहीं किया और इतना लेट हो गया कि अजान होने में मिनट 2 मिनट रह गए, तो अब उसको तयम्मुम करना चाहिए फिर जल्दी से, ठीक है, और वो तयम्मुम भी नहीं करता, तो जाहिर है कहा गया कि ये भी रोज़ा रखे तो बाद में एक और रोज़ा भी वो रखेगा। जो नहीं शख्स नहीं, रमज़ान के रोज़ इसकी जी वजाहत करें। हालत निजासत में रोजे को कंटिन्यू रखना है उसने उस दिन का। मतलब कर तो लेगा ना, मतलब अभी अजान हो गई है तो ये तो नहीं है कि वो अभी बैठा रहेगा इसी तरह, जाहिर है अभी जोर की सही। नमाज पढ़नी है, सुबह की अगर नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़नी है। और ये भी मैं जी बताऊं कि जो गुस्ल होता है ये नमाजों के लिए होता है, यानी हम्म गुस्ल की यानी वाजिब गुस्ल करना होता है तो उसके बाद नमाज पढ़नी होती है। अगर बिलफर्ज रमजान का महीना नहीं है तो एक बंदा जो है जो नमाज पढ़ता ही नहीं है तो 10 दिन भी ना हम्म गुस्ल करे की फर्क, मतलब है एक बंदा जो है बिल्कुल। जो नमाज पढ़ता ही नहीं है तो 10 दिन भी गुस्ल ना करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नमाज तो उसने पढ़नी नहीं है, तो नमाज के लिए तो गुस्ल है। तो लिहाजा जो बंदा हर रोज 5 नमाजें पढ़ता है वो तो ज्यादा घंटा 2 घंटा ही लेट कर सकता है, अगली नमाज फिर सर पे खड़ी है। लिहाजा तो ये है कि अगर वो रोजा रख लेगा इसी हालत में, उसको पहले पाकी की हालत में रोजे में दाखिल होना चाहिए था, वो नहीं कर सका और तयम्मुम भी नहीं कर सका, तो अलबत्ता ये तयम्मुम के लिए तो ये पहले से ये है कि किसी प्लेट वगैरह में थोड़ी मिट्टी डाली हो तो बस वो खुश्क मिट्टी है उस पर हाथ ही मारना है और नीयत करनी है कि मैं गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर रहा हूँ, तो अपने मुंह पे हाथ फेरेगा और अपने दोनों हाथों पे तयम्मुम हो गया, नियत ही है, एक चंद सेकंड लगते हैं। तो लेकिन अगर ये भी काम नहीं किया उसने तो जाहिर है कि फिर वो रोज़ा तो वो भी रखेगा और उसकी कज़ा भी करेगा। जो शख्स बेहतर। रमज़ान के रोज़ों की कज़ा करना चाहता है, अगर जानबूझकर सुबह की अजान तक जुनूब रहे तो इस दिन का रोज़ा नहीं रख सकता। हाँ, अगर जानबूझकर ना हो तो रख सकता है, अगर एहतियात ये है कि इसे तर्क कर दे। अब बड़ा मुश्किल मसला है ये कि अभी तो पिछले मसले में उन्होंने बताया था कि वो नहीं कर सकता, अगला मसला जो है उसमें ये मुजतहिद कह रहे हैं कि अगर वो जानबूझकर ऐसा करता है तो फिर उस दिन का रोज़ा नहीं रख सकता। हाँ, अगर जानबूझकर ना हो तो रख सकता है, तो लिहाजा यानी कोई ये सोता रह गया कि सुबह ना उठ सका, जी फजर में सहर में ना उठ सका और वो उसका फिर वो है कि गुस्ल करे जिस वक्त भी, लेकिन रोजे को कंटिन्यू करे और अगले दिन एक रोजा उसके बदले में रमजान के बाद भी रखे, जहां तक मैं समझा। जी हाँ, अगर आप जी जी हाँ, ठीक है। अगर जुनूब शख्स रमज़ान के रोज़ों और उनकी कज़ा के अलावा किसी भी वाजिब और मुस्तहब रोज़े में जानबूझकर अज़ान तुब तक गुस्ल न करे तो उस दिन का रोज़ा रख सकते हैं। ये फ़र्क है, माह रमज़ान की ताज़ीम है कि माह रमज़ान का रोज़ा जब रखना है तो अज़ान सुबह से पहले पहले गुस्ल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई और दूसरा रोज़ा रख रहा है तो अगर गुस्ल नहीं किया अज़ान सुबह से पहले तो रोज़ा रख सकता है, बाकी और दूसरे रोज़े
ماہ رمضان کا غسل کرنا پڑے گا۔ اگر جو جنب شخص ہے وہ بھول جائے، بعض دفعہ ہے کہ بھئی رات کو اطلام ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بھول گیا، 5ویں 6ویں دن بعد جا کے یاد آیا وہ مجھ پر تو غسل تھا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جتنے دنوں کے روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھے گا بعد میں، اور نمازیں بھی قضا اتنے دنوں کی کرے گا، چونکہ نماز پڑھنا جنوب کی حالت میں بغیر غسل کے جائز نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا قطع کلامی کروں گا، کیونکہ کئی دفعہ واجب غسل کے آپ نے ذکر کیا، تو جو مسائل ہم دیکھتے ہیں توضیح المسائل میں جو لکھے ہوتے ہیں اس میں مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب ایک بہتا پانی ہے اس کا الگ ہے، تالاب میں ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور بھی جو یو کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کوئی ریزروائر بھی اگر اوپر ٹنکی بھی ہوتی ہے تو اس میں ختم نہیں ہوتا ہے، آپ نہاتے رہیں اور پانی چلتا رہے گا، تو وہ کیا بہتے پانی میں آئے گا؟ جیسے شاور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے بھی کھڑے رہیں گے شاور میں پانی ختم نہیں ہوگا، جبکہ حالانکہ اوپر ٹنکی بھی اگر ہے تو وہ ٹنکی کیونکہ کنٹینیوس بھرتی رہتی ہے، تو اس میں کون سے مسائل آئیں گے کہ وہ بہتے پانی والا مسئلہ آ جائے گا، یا وہ شاور کا جو کہ ایک محدود جو جسے کہتے ہیں آب قلیل میں جو آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا آپ۔ جی، ایسے ہے کہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ پانی یا آب قلیل ہوتا ہے، یا جی کنویں کا پانی ہوتا ہے، یا بارش کا پانی ہوتا ہے، یا نہر کا، تالاب کا، سمندر کا یہ پانی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی ہے قلیل، یعنی ایک بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے، تو اس سے اگر آپ نجاست دور کریں گے تو پہلے نجاست دور ہونی چاہیے، اور پھر 2 دفعہ اور پانی ڈالیں گے، یعنی 3 دفعہ آپ دھوئیں گے نجاست کو ختم ہونے کے بعد۔ یہ ہے آب قلیل کا حکم۔ آب جاری کا حکم یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹی کا پانی آتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں، تو یہ آب جی جاری ہے، نہر کے پانی جی کے حکم میں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے پانی ڈالا، نجاست چلی گئی، تو اس کے بعد نجاست چلی جانے کے بعد آپ دھو دیا آپ نے، بس ایک ہی دفعہ دھو کے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ ڈالیں وہ چلا گیا نجاست پھر دوبارہ ڈالیں، نہیں، بس آپ نے ٹوٹی لگی ہوئی ہے، شاور لگا ہوا ہے، آپ دھو بھی رہے ہیں، وہ نجاست چلی گئی، آپ اس کے بعد پاک ہو گئے۔ لیکن لوٹے سے بالکل یا کم چھوٹے برتن سے، اس میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈالیں گے نجاست چلے گی، پھر دوبارہ دھوئیں تو 3 دفعہ وہ لوٹے 3 سے دفعہ یا ہے۔ چھوٹے، لیکن جاری پانی میں ہوتا ہے ایک ہی دفعہ، جب وہ نجاست چلی گئی ہے تو آپ نے دھویا تو وہ ایک دفعہ۔ اسی طرح بارش میں آپ نہا رہے ہیں تو نجاست وہ چلی گئی ہے، بارش ابھی برس رہی تھی تو اس کے بعد نجاست چلے گی، بارش برس رہی، وہ بھی جاری پانی کے ہی حکم میں ہے۔ اور اس طرح نہر، تالاب۔ اچھا، اسی طرح اب آگے ایک غسل ہوتا ہے غسل ترتیبی، ایک ہوتا ہے غسل ارتماسی۔ غسل جی ارتماسی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کی اور تالاب میں یا وہ اس میں چھلانگ لگا دی نہر میں، تو اس میں چلے گئے آپ، اور نجاست تک لگی ہوئی تھی وہ آپ نے مل لی، دھل گئی اور نکل آئے باہر، پاک ہو گئے۔ وہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ نیت کی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ترتیبی ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جب ایک آدمی جو ہے جنوب ہے وہ غسل جنابت کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ باتھ روم میں گیا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے کہ پہلے جو ہے نجاست کو صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی نجاست لگی ہے، کوئی صابن، تیل، کچھ چیز ایسی چکنائی وغیرہ ہے تو اس کو پہلے صاف کریں۔ جب وہ صاف ہو گئی اس کے بعد نیت کرنی ہے، تو نیت کر کے سر اور گردن کو پہلے دھونا ہے۔ نیت کریں گے نا کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں، واجب ہے تو واجب قربتاً قربتاً اللہ۔ اللہ، مستحب قربت، یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سر اور گردن کو پہلے دھوئیں گے، اور اس کے بعد یعنی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے سر میں اور گردن میں، اسی طرح کانوں کے پیچھے، تو سر اور گردن پارٹ ہو گیا ایک۔ اس کے بعد اپنے وجود کا دایاں حصہ سارا، یہ کندھوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک، یہ سارا دایاں حصہ، اور دایاں حصہ قدرتی طور پہ درمیان میں وہ بال ہو گئے ہوتے ہیں، یہ نصف نصف ہوتا ہے، آدھا حصہ دایاں پہلے دھونا ہے،
اور اس دائیں حصے میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، پاؤں کے تلووں تک اور پاؤں کے انگوٹھوں اور درمیان کہیں جگہ بھی خشک نہ رہے، اطمینان پیدا کر، اور اس کے بعد بائیں طرف کا سارا حصہ دھونا ہے۔ تو یہ ہو جائیں گے غسل میں 3 پارٹ، سر اور گردن ایک، دایاں طرف بایاں طرف، تو یہ ہو جائے گا آپ کا غسل۔ اس کو کہتے ہیں ترتیبی، یعنی آپ نے ترتیب سے پہلے سر اور گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، تو یہ ہے ترتیب کے یہ ساتھ اسی کی غسل۔ میں وضاحت چاہ رہا تھا، غسل ترتیبی جو ہے یہ آب قلیل کے لیے ہے یا جاری پانی کے لیے بھی غسل ترتیبی ہوتی ہے؟ یہ دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قلیل کا فرق یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو دھوئیں گے تو نجاست دور تو کر کے 3 دو دفعہ دفعہ دھونا اس کو پانی زیادہ ڈالیں گے نا، پانی تھوڑا ہے پانی ہے تو نجاست دور ہے کی، جی پھر دوبارہ ڈالا تاکہ یقین ہو جائے نجاست چلی گئی۔ لیکن اس میں تو یہ ٹونٹی لگی ہوئی ہے، پانی شاور کا آ رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی دفعہ ہی نجاست آپ نے دور کر لی، ایک ہی دفعہ، بس آپ ایک ہی دفعہ دایاں طرف دھو لیں سارا، پھر بایاں طرف دھو لیں، بائیں تو طرف یہ دھو ہو گیا لیں، آپ۔ بہتر، ٹھیک۔ اچھا یہ ہے تو ایک آدھا مسئلہ اور بیان کر لیتے ہیں۔ جی جی جو شخص جانتا ہے کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں رہا تو اب وہ خود جنب کرے اپنے آپ کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اذان میں رہ گئے منٹ 3 مثلاً، اور اب وہ جو ہے اپنے آپ کو جنوب کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں رات کے پہلے وقت کہیں جنوب ہو گیا تو وقت ہے غسل کرنے کا، غسل کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص رمضان کے کسی رات میں جنوب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہیں ہو پائے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے بغیر غسل کیے ہوئے سونا نہیں چاہیے۔ ایک شخص ہے اپنے آپ کو جنوب کر لیا، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں سو گیا پھر میں اٹھنے والا نہیں ہوں، تو اس کو سونا نہیں چاہیے، پہلے غسل کرے پھر سوئے۔ لیکن اگر شخص ہے اس کو پتہ ہے میری نیند جو 1.5 گھنٹہ میں سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں، تو لہٰذا بھی تو 4 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں صبح ہونے تک، وہ سو سکتا ہے۔ اچھا وہ سو گیا، پھر گھنٹے بعد اٹھا، تو پھر اس نے کہا کہ وہ ابھی تو 2 گھنٹے اور پڑے ہیں، پھر سو گیا، پھر اٹھا، تو اگر اسی طرح وہ سوتا اٹھتا ہی رہے تو مطلب ہے اس کا علیحدہ مسئلہ ہے کہ یعنی پھر وہ تیسری نیند نہیں سوئے گا، مطلب ہے 2 دفعہ اٹھ گیا ہے تو اب اس کو، یا یہ ہے کہ پہلے سے ہی الارم لگایا ہوا ہے۔ الارم اگر لگایا تو وہ الارم ایسے ہیں آج کل، وہ جب تک اٹھے نہ اٹھنے وہ ہر 2 منٹ بعد 5 منٹ بعد گلتا رہے گا۔ لگتے ہیں، تو لہٰذا اگر الارم لگایا ہوا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے سو جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر پتہ ہے کہ مجھے کوئی سونے والا نہیں، الارم بھی نہیں، تو پھر غسل کر کے ہی سوئے۔ تو میرا خیال آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ جی اگر اب ابھی میرے خیال میں وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ اب اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ٹمارو، دوبارہ کل دوبارہ اس پہ سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین آپ یہ پروگرام جو ہیں ذوالفقار ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں لائیو، اور کچھ آئی پی جو چینلز ہیں اس پہ بھی نظر آتا ہے یہ ذوالفقار ٹی وی۔ تو اس میں یہ ڈاکٹر اور عالم رمضان کا اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے طبی مسائل یا شرعی مسائل، کیونکہ طبی مسائل پہ تو لوگ جب تک آئیں گے نہیں تو ہم اس پہ زیادہ نہیں کر سکتے کہ مسئلے کا پتہ، لیکن یہ موقع اتنا اچھا ہے رمضان کریم کی مناسبت سے ہمارے پاس مولانا فدا حسین بخاری صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے شرعی مسائل پہ، خاص طور پہ رمضان کریم کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ مولانا صاحب بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس میں آئیے، شریک ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ میسج بھیج سکتے ہیں اور ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان، رمضان كريم كريم
رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم